بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت نے ساری زندگی اللہ کی عبادت، ذکر و اذکار میں صرف کی ہیں، اور حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا پورا ایک ذخیرہ دعاؤں کا موجود ہے۔ وہ جو دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے اور رزق کی فراوانی کے لیے، مال و دولت کے حصول کے لیے انہوں نے جو دعائیں پڑھی ہیں، بڑی زود اثر، علماء کے تجربات سے ثابت ہیں کہ اللہ نے بڑا اثر رکھا ہے، اور پروردگار عالم نے ان دعاؤں کی برکت سے بہت کچھ ان کو مرحمت بھی فرمایا تھا، اور مزاج میں اللہ نے سخاوت عطا کی تھی۔ زندگی بھر اللہ کے راستے میں صرف کرتے رہے۔ آپ کا ذہن بھی ایسا تھا کہ بادشاہانہ ذہنیت کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فراوانی بھی عطا فرمائی تھی، اپنا تعلق بھی عطا کیا تھا، یعنی ان کو اللہ سے لینا بھی آتا تھا اور مخلوق کو دینا بھی آتا تھا۔ اللہ سے لے کر مخلوق کو عطا کیا کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت کو ابن الخیرتین کہا جاتا ہے، یعنی دو خیروں، دو شہزادوں کے بیٹے، یعنی شہزادی، ماں بھی شہزادی ہے اور ابا بھی شہزادہ، اور ابا وہ شہزادہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر کھیلنے والا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پیاس بجھانے والا ہے۔ اور اسی طرح آپ کی زوجہ محترمہ جو تھی وہ یزدگرد بادشاہ کی بیٹی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر اعتبار سے بادشاہت کی شان سے نوازا تھا۔ سن 38 ہجری میں حضرت کی ولادت ہوئی ہے۔ بچپن تو اپنے ابا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت اور ان کے زیر سایہ گزرا۔ بڑی تربیت کی حضرت نے، اور خاندانی اثرات بھی موجود، اللہ رب العزت نے کمال عطا فرمایا تھا۔ تو بہرحال امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم یا من کفانی کل شیء ومن اغنانی عن کل احد، اور کبھی کبھی یہ دعا بھی پڑھتے تھے، اللہم ارزقنی ما یغنین واعصمنی من الطمع، اللہم ارزقنی ما یغنینی واعصمنی من الطمع، یعنی اے اللہ وہ ذات جو مجھ کو کافی ہے ہر چیز سے، کفایت کرنے والی ہے، وہی ذات کافی ہے، پھر کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے مجھے ایسا غنا عطا فرمایا کہ ہر ایک سے بے نیاز کر دیا ہے پروردگار عالم نے۔ اور رزق مانگتے تھے تو کہتے اللہم ارزقنی ما یغنینی، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، کسی کا محتاج نہ فرما، واعصمنی من الطمع، اے پروردگار طمع، لالچ سے، حرص و ہوس سے اے پروردگار مجھے بچا لے۔ تو اللہ عز و جل نے حضرت کو بہت کچھ عطا فرمایا۔ قدرت سے استفادہ کرنے والے سخی اور کریم ہوتے ہیں، اسی لیے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سخی تھے، بڑے حلیم المزاج، اور طبعی طور پر حلیم تھے، اور اللہ رب العزت نے علم کا کمال بھی عطا فرمایا تھا۔ طاعت و عبادت میں تو بے مثال تھے۔ زین العابدین عبادت کرنے والوں کی حسن، ان کی زینت، جتنے لوگ عبادت کر رہے ہیں سب سے حسین و جمیل اور خوبصورت عبادت کرنے والے اس دور کے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ عابدین کے، عبادت گزار لوگوں کے ماتھے کا ایک خوبصورت جھومر تھے حضرت۔
اللہ تعالیٰ نے ان کو عبادت سے مزین فرمایا تھا، اور کربلا سے جب حضرت واپس آئے تھے وہاں سے ان کو ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا، پھر اس کے بعد حضرت دمشق میں پہنچے، یزید کے ساتھ ملاقات ہوئی، جرأت مندانہ خطبہ دیا حضرت نے، پھر اس کے بعد اپنے اہل و عیال اور خاندان کے ساتھ چل کر مدینہ منورہ میں پہنچے، پھر حضرت نے ساری زندگی اللہ کی عبادت میں صرف کر دی، خیر کے کاموں میں۔ اب بغاوت تو کرتے تھے، جہاں برائی ہوتی تھی، غلط کام ہوتے تھے تو برداشت نہیں کر سکتے تھے، خاندان نبوت ہے، لیکن کبھی تلوار نہیں اٹھائی تھی، بس اللہ تعالیٰ سے دعا میں لگے رہتے تھے، یعنی جب بھی کوئی چیز دیکھی غلط ہے تو دعا میں مصروف ہو گئے۔ حضرت ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، جن کے اندر کوئی ٹیڑھا پن دیکھتے تھے، برائی دیکھتے تھے تو ان کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے، نماز میں مصروف رہتے تھے، نوافل کا اہتمام کرتے تھے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں امام زین العابدین عبادت گزار لوگوں کی زیب و زینت تھے، حسن و جمال تھے، قدرت سے استفادہ کرتے تھے۔ تو حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ طبعاً سخی تھے، اگر ہاتھ میں کچھ ہے تو سائل خالی نہیں جا رہا، ہر حال میں سائل کو دیا کرتے تھے، خفیہ صدقات اور خیرات دیتے تھے، اور کبھی اس خیرات سے حضرت نے نیت کیا ارادہ ہی نہیں کیا تھا کہ میں اپنی صدقات و خیرات کی شہرت کرواؤں، لوگ مجھے سخی کہیں۔ عام خام کپڑے پہن کر لوگوں کے پاس جاتے تھے، خام کپڑے یعنی بالکل گھٹیا قسم کے کپڑے پہنے، اور عوام میں داخل ہو گئے، ان کو صدقات دیے، خیرات دیے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت اتنی گھٹیا کپڑے پہن کے آپ اللہ کے راستے میں لوگوں کو دے رہے ہیں، کیا وجہ؟ فرمایا کہ ان صدقات و خیرات سے میں کبھی اپنی ذاتی شہرت کو پسند نہیں کرتا، یہ اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، بس مقصود پروردگار عالم کی رضا، اس کی جستجو ہے، بس ان سے کوئی فائدہ اٹھانا نہیں، احسان جتلانا مقصود نہیں ہے۔ اور کوئی سائل حضرت کے دروازے سے خالی نہیں جاتا تھا، جب بھی کوئی پہنچا جو کچھ میسر ہے دو بھائی، اس کو درہم ہے، دنانیر ہے، روٹی ہے، جو چیز بھی اللہ نے عطا کر رکھی ہے اسی وقت اس کو خدا کے راستے میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، ایک شخص آیا، سوال کیا، حضرت نے فرمایا اس وقت تو کچھ میسر نہیں ہے، یہ قمیص ہے، اگر کہو تو یہ دے دوں۔ تو اسی وقت گھر میں گئے، وہ قمیص اتارا، کوئی چادر وغیرہ اوپر پہن لی، وہ قمیص اس فقیر کو دے دیا کہ میرے دروازے سے خالی ہاتھ کوئی نہ جائے۔ یہ ہے نبوت کا خاندان۔ اور خفیہ صدقات کرتے تھے، اکثر تو حضرت کی عادت تھی نقاب لگا کر داخل ہوتے تھے عوام میں جب صدقہ کرتے تھے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ کون ہے، اور رات کے وقت میں جاتے تھے، اشرفیوں کی تھیلیاں تیار کرتے تھے، بھاری بھرکم تھیلے میں ڈال کے ایک ایک تھیلی، دو دو تھیلی، جیسے مدینہ منورہ کے اندر جو گھر تھے معلوم تھا کہ یہ اتنی عیالدار ہے، یہ اتنی عیالدار، ان کی ضرورت اتنی ہے، ان کی ضرورت اتنی ہے، اس طرح دیتے رہے۔ اور جب حضرت کا وصال ہوا اس وقت پتہ چلا کہ 100 گھرانے ایسے نکلے جن کا گزر اوقات امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے صدقات پر چل رہا تھا۔ غسل دینے والے نے جب غسل دیا تو حضرت کی پشت پر اپنا سوراخ تھے، ایسے محسوس ہو رہا، یعنی اوپر نیچے جگہیں کہ بیلنس برابر نہیں ہے پشت کا۔ پوچھا حضرت کے خاندان سے کہ یہ کیا بات ہے، اتنی گٹے کیوں پڑے ہوئے ہیں حضرت کی پشت پہ؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت رات کی تنہائی میں اٹھ کر بورے اٹھاتے تھے، سامان اٹھاتے اپنی پشت پر اور لے کر جاتے، لوگوں کے گھروں میں دے کر آتے تھے کہ یہ صدقات اور خیرات ہیں خاندان نبوت کی، کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے اور گھر کا گزر اوقات چل جائے۔ یہ حضرت کی شان تھی، اور ان دعاؤں کی برکات، خاندانی شرف اور کمال اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے نواز رکھا تھا۔
تو حضرت کی ایک دعا اور بھی ہے جس کو دعاء الفقراء والمساکین کہتے ہیں، جو حضرت فقیروں اور غریبوں کو دعا دیا کرتے تھے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف فقیر اور غریب کو مال دے دیا جائے، اب ہمارے فرائض ادا ہو گئے ہیں، اس کا کھانا ہو گیا، اس کے لیے سہولیات پیدا ہو گئی ہیں، اب چھٹی ہو گئی، نہیں، بلکہ مال و دولت بھی دیتے تھے، صدقہ اور خیرات بھی خوب کرتے تھے، اور ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام بھی فرمایا کرتے تھے۔ ان کے ذخیرہ دعاؤں میں سے ایک عظیم دعا ہے دعاء الفقراء والمساکین۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآلہ وتصدق علی فقراء المؤمنین والمؤمنات وعلی مرضاہم بالشفاء وعلی جیاعہم بالشبع وعلی غراتہم بالکسوہ۔ یہ دعا دیا کرتے تھے حضرت کہ وتصدق علی فقراء المؤمنین والمؤمنات بالغنا، اے اللہ تو مومن مردوں اور مومن عورتوں کے جو فقراء اور غریب اور مساکین ہیں، اے پروردگار ان پر صدقہ کر دیجئے غنا کے ساتھ، یعنی آپ ان غریبوں اور فقیروں کو مالدار کر دیجئے۔ ہمارا کام تو ہے ان کو صدقہ دینا، ہمارا کام ہے ان کی وقتی احتیاج کو پورا کرنا، اے پروردگار ان کو غنا عطا کرنا، ان غریبوں فقیروں مسکینوں کو مالدار کرنا، مستقل طور پر ان کی محتاجی کو دور کر دینا رب کریم آپ کا کام ہے۔ اے اللہ ہم اپنا کام کر کے پھر آپ سے دعا مانگتے ہیں، اب رب کریم ان کی تمام تر احتیاج دور کر دیجئے، ان کی پریشانیاں آپ زائل کر دیجئے۔ ہمارے ان فقیروں مسکینوں غریبوں میں سے جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجئے، جو بھوکے ہیں اے رب کریم ان کے پیٹ بھر دیجئے، بھوکوں کو پیٹ بھر کھانا کھلا دیجئے۔ وعلی عوراتہم بالکسوہ، اے پروردگار جن کے تن بدن کے کپڑے نہیں ہیں ان کو کپڑے عطا فرما دے، ان کو لباس نصیب فرما۔ تو حضرت صرف صدقات اور خیرات سے یہ نہیں سمجھتے تھے کہ میں اپنے عہدہ سے سبق دوش ہو چکا ہوں، اب میں نے اپنے سارے فرائض ادا کر دیے ہیں، نہیں، بلکہ صدقات اور خیرات بھی دیا کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ فقراء و مساکین کے لیے بارگاہ خداوندی میں دعا کا بھی خوب اہتمام کرتے تھے، تاکہ ان کا فقر، ان کی احتیاج، ان کی غربت اللہ پاک دور فرما دیں۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔